جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی کفیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ اور بالخصوص پہلے 12 دن تو واقعی ایک عید کی کیفیت اور یہ سما ہوتا ہے، خوشیوں کا سما ہے، اور میلاد شریف کے انعقاد اہتمام اس طرف یہ سلسلہ رہتا ہے۔ لیکن میلاد تو پورا سال ہی جاری رہتا ہے، یا ربیع الاول کے کہیں تو پورے مہینے میں ہی میلاد شریف کے اہتمام وہ الحمدللہ عشاقان رسول کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ کچھ ان سے مسائل بھی ظاہر ہے، شرعی مسائل تو ہر معاملے میں شرعی مسائل آتے ہیں۔ چراغاں جو کیا جاتا ہے، اس میں کئی جگہوں پر جو مسجد کے حوالے سے چراغاں ہوں، اچھا جو عام نارمل بھی محلے کے اندر بھی جو چراغاں ہوتا ہے، تو ظاہر ہے یہ سامان بھی لوگوں نے ایک طرح کا چندہ کر کے لیا ہوتا ہے۔ اس سامان کی حفاظت کے حوالے سے اور کیا انداز اپنانا چاہیے؟ یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت منانا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے چراغاں کرنا، یہ تمام امور جو ہے وہ ایک اچھے کام ہیں اور اچھی نیتوں کے ساتھ ثواب کے موجب ہیں۔ مگر جہاں یہ سارے کام کرنے ہیں، یقیناً ایک مسلمان کا اس بات پر یقین ہوئے اور اس کو اس بات پر عمل بھی کرنا چاہیے کہ اس کا ان امور میں، نیکی کے کاموں میں بھی کوئی کام ایسا نہ ہو جو کہ خلاف شریعت ہو یا اس کی وجہ سے گناہ گار ہو، کیونکہ مسلمان کی زندگی کا حسن ہی یہی ہے کہ وہ خوشی میں بھی اپنے رب کے احکامات کو بھولتا نہیں، ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ خوشی کو مناتا ہے، اور اگر غم بھی کبھی طاری ہو تو بھی بہرحال اس میں بھی تمام شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ تو واقعی ایسا ہے کہ کئی جگہوں کے اوپر لوگ چندہ کر کے جو ہے وہ اپنی گلی محلے کے سجانے کا اہتمام جو ہے وہ کرتے ہیں۔ کئی جگہوں پہ چند مخصوص افراد سے چندہ کیا جاتا ہے، اور کئی جگہوں کے اوپر ایک اوور آل جو ہے وہ آپ فل پبلک کے اندر ہی جو ہے وہ چندہ کرتے ہیں اور پھر ان تمام چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ جو بھی سامان آیا، جس انجمن نے یا جس کمیٹی نے یا جس جو ہے وہ محفل میلاد کی جو ہے وہ آرگنائزیشن نے یہ چندہ کیا، تو یہ چندہ یا اس کے بعد جو چیز اس چندے سے خریدی ہے، یہ چیزیں ان کی اپنی ذاتی ملکیت تو یقیناً جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب وہ کس کی ملکیت پر ہے؟ تو در حقیقت وہ چندہ دینے والوں کی ملکیت پر ہی باقی رہتی ہیں کہ چندے کا حکم یہی ہے کہ چندہ جب کسی جگہ پر دیا گیا تو اگر سامنے جس مصرف کو دیا جا رہا ہے وہ مصرف ملکیت کا اہل نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ چندہ دینے والوں کی ملکیت پر ہی باقی رہتا ہے۔ اگر مسجد کو کسی نے کوئی چندہ دیا اور وہ خاص کر کے نہیں دیا کہ فلاں کام کے لیے دے رہا ہوں، مطلق چندہ مسجد میں دیا تو وہ مسجد مالک ہو جائے گی اس کی، اور چندہ دینے والی کی ملکیت ختم ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ یہاں پر جو محلے میں چراغاں کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے جو اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے اندر
آگے کوئی بھی ایسی جو ہے وہ لیگل اینٹیٹی آپ کہہ لیں نہیں ہوتی کہ جس کی ملکیت میں وہ چیز آئے گی. تو اصولی اعتبار سے، شریعت مطہرہ کے اعتبار سے وہ چیز چندہ دینے والوں کی ملکیت پر ہی باقی رہتی ہے. اب اسے جس کام کے لیے چندہ لیا ہے اسی میں استعمال کیا جائے گا، اور استعمال کے بعد اس کی حفاظت کا اہتمام بہرحال ضروری ہے کہ یہ مال چندے والا گویا کہ وقف کی طرح کا ہے، اور مال وقف کی حفاظت کا حکم اسی طرح ہے جس طرح ایک مال یتیم کی حفاظت کا جو ہے وہ حکم ہے. تو لہٰذا اس میں کوتاہی کرنا یا اس سال ہو گیا اب اس کے بعد اٹھا کر جو ہے وہ اس کو بے سر و سامانی میں جو ہے وہ چھوڑ دینا، یا ویسے ہی لپیٹ کر جو ہے وہ چھوڑ دینا کہ اگلی دفعہ جو ہے وہ کام میں ہی نہ آئے، ضائع ہو جائے، یا جو بھی ایک چیز کی حفاظت کے تقاضے ہوتے ہیں انسان اپنے گھر کی چیزوں کی جس طرح حفاظت کرتا ہے اس طرح نہ کرنا، تو یہ سراسر جو ہے وہ گناہ ہے. منتظمین پر یہ لازم ہے کہ وہ جب انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو اب اس کے ساتھ یہ بات یاد رکھیں کہ اس کی حفاظت کا بیڑا ان کے اوپر خود بخود آ گیا. جب آپ نے ایک چراغاں کرنے کا جو ہے وہ بیڑا اٹھایا تو اب اس کی حفاظت کا بیڑا بھی آپ کے سر پر ہی آیا ہے، تو اب آپ کو اس کا حفاظت کا بہرحال اہتمام کرنا ہوگا. اچھا، یہ وہاں ہوگا جہاں چیزیں ظاہر خریدی جا رہی ہیں، اب اس کو رکھنا ہے. جی، اس میں ایک طرح کا جو بڑی سطح کی چراغاں بھی ہوتی ہیں یا اس طرح اہتمام ہوتے ہیں، تو اس میں نارمل یہ ہوتا ہے کہ وہ رینٹ پہ لے لیتے. اب یہ چیزیں اتنے رینٹ پہ لی ہوئی ہیں اور چندہ لیا ہی تھا اسی مد میں، اب رینٹ والی چیزوں کا رینٹ ادا کر دیا گیا. جی، اب اس صورت میں بھی کچھ پیسے بچتے ہیں، بالفرض ایسا ہوتا ہے، فنڈ بچ جاتا ہے چندے کا. اب یہ رقم چراغاں کی مد میں لی گئی تھی تو کیا کریں گے پھر؟ جی، دوسرا یہ اسی پہلو کی طرف میں بھی آ رہا تھا کہ ایک یہ حفاظت ضروری ہے، دوسرا یہ کہ چاہے اس صورت میں کہ رینٹ ادا کیا یا واقعی جو ہے وہ اس کا کوئی لنگر کا اہتمام تھا اس سے پیسے بچ گئے، محفل کے لیے کیا تھا محفل سے پیسے بچ گئے، یا چراغاں کی لائٹیں خریدنے کے لیے ہی لیا تھا اور پھر پیسے بچ گئے، جس بھی صورت میں بہرحال آپ نے جس مد میں چندہ لیا ہے اور اب پیسے بچ گئے ہیں، تو اب اس صورت میں اگر معلوم ہے کہ بھئی چندہ دینے والے یہ افراد ہیں، مثال کے طور پہ مخصوص افراد سے چندہ لیا ہے، پتہ ہے کہ بھئی 4-5 جو ہے مخیر حضرات سے چندہ لیا ہے، تو ان سے پوچھ لیا جائے کہ بھئی یہ چندہ جو ہے وہ بچا ہے، اب اس کا جو ہے وہ کیا کرنا ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں واپس کر دیں، تو ہر ایک نے جتنا دیا ہے اتنی پرسنٹیج کے اعتبار سے اسے وہ باقی چندہ واپس کر دیا جائے، کیونکہ وہ پیسے اسی کے تھے، جس مد میں اس نے دیے اتنے خرچ ہو گئے، جو باقی بچے وہ اس کو واپس کر دیے جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہ دیں بلکہ آپ ایسا کریں کسی اور کام میں جو ہے وہ خرچ کر دیں، اور وہ کام وہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی مسجد میں لگا دیں، مدرسے میں لگا دیں، یا مثال کے طور پہ کوئی دوسری محفل ہو رہی ہے اس میں جو ہے وہ آپ لگا دیں، یا 11ویں شریف کے اندر لگا دیں، تو اگر اس طرح کا وہ کہتے ہیں تو جہاں کے لیے وہ کہیں اس کے مطابق پھر اس کو خرچ کیا جائے گا، کہ اب وہ انہی کا چونکہ پیسہ ہے تو لہٰذا ان کی اجازت سے ہی لگایا جائے گا. اگر بعض کہتے ہیں مجھے واپس کر دیا جائے اور بعض کہتے ہیں کہ آگے کہیں لگا دیا جائے، تو جو بعض کہتے ہیں ان کو ان کی پرسنٹیج کے اعتبار سے واپس کر دیا جائے گا. یعنی کتنے اس میں مسائل ہیں. اور ظاہر مسائل تو کون سا ایسا عمل ہے کہ جس میں کوئی شرعی مسائل اس طرح کے نہ آئیں. تو ناظرین، یہ بڑے حساس مسائل ہوتے ہیں، احکام بھی ہوتے ہیں، بالخصوص جس میں ہم دوسروں کی رقم سے کچھ بھی کر رہے ہوں، چاہے کوئی ویلفیئر کے کام کر رہے ہوں، چاہے دوسروں کی رقم سے علاج معالجے کے کام کر رہے ہوں، چاہے دوسروں کی رقم سے ہم ایون کہ مسجد مدرسہ ہے، نیکی کے جتنے بھی کام ہیں، مسائل اس میں درپیش وہ رہیں گے. تو کیا یہ کرنا کیا چاہیے؟ آسان طریقہ کیا ہے؟ مطلب لوٹانے والا کفیل صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں، اور اسی معاشرے میں ہمارے سامنے مسائل تو یہ آتے ہی رہتے ہیں اس طرح کے. پیسے کسی کو واپسی تو کیے نہیں جا سکتے عام طور پہ، سوائے اس کے کہ متعین 3-4 افراد ہوں. جی، شروع میں اجازت کے کچھ ایسے کلمات ہیں کہ ہم یہ میلاد شریف ہے، پھر 11ویں شریف ہے، پھر اس طرح یعنی جو محافل کے اعتبار سے چراغاں تو چلو خاص ایک ربیع الاول شریف میں ہوتا ہے، یا عام کوئی بڑی راتوں میں، وہ بھی مساجد سجانے کا کچھ عرف ہے، لیکن عام بلڈنگیں تو نہیں سجتی. جی، تو یہ جو محافل کے لیے فنڈ کرتے ہیں، مسجدوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ محافل کے لیے الگ سے اعلان ہوتا ہے، تو مسجدوں میں محفل چلتی رہتی ہے، تو ایک محفل، دوسری محفل، تیسری، اس طرح نہیں ہو سکتا؟ جی دیکھیں، چندہ لیتے وقت
جس وسعت کے ساتھ چندہ لیں گے اسی وسعت کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا رہے گا۔ جب آپ جو ہے وہ اس کو اسپیسیفک کرتے جائیں گے تو اس اعتبار سے اس کے احکام جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں گے، اور وہ جو ہے وہ سمجھیں کہ لمیٹڈ ہوتا چلا جائے گا۔ جب لمیٹڈ ہوگا تو اب اس کے بعد جو اس کے اگلے پروسیس ہیں، اس کے بچ جانے کی صورت میں اس کے جو اگلے احکامات ہیں وہ بہرحال جدا ہیں۔ اگر ایسا چندہ لیا ہے جو کہ اسپیسیفک ہے اور وہ کام ہو گیا اور پیسے بچ گئے اور اب چندہ دینے والوں کا بھی نہیں پتہ، تو اس صورت کے اندر جس کام میں انہوں نے دیا ہے اسی جیسے کسی کام کے اندر جو ہے وہ اس پیسے کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا مثال کے طور پر چراغاں کے پیسے بچے ہیں تو اگلے سال چراغاں کے اندر بھی جو ہے وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ چندہ لیتے وقت ہی جو ہے وہ اس بات کی وضاحت کر دی جائے کہ بھئی ہم یہ چندہ اس کام کے لیے لے رہے ہیں، بچ جانے والا پیسہ جو ہے وہ مسجد میں دے دیں گے، یوں وضاحت جو ہے وہ لے لیا۔ جہاں پر بہت زیادہ وسیع مفہوم کے ساتھ اجازت لینا ممکن نہ ہو تو وہاں ان الفاظ کے ساتھ لیا جا سکتا ہے کہ بھئی لے رہے اس کام کے لیے، بچ جانے والا چندہ آپ کی اجازت ہے کہ ہم مسجد میں لگا دیں گے۔ تو اب پتہ ہے بھئی جتنا بھی بچ جائے گا آپ اٹھا کے جو ہے وہ مسجد کے اندر جو ہے وہ دے دیں گے، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ یا یہ کہ مساجد میں جیسے آپ نے کہا تو مطلق ہو سکتا ہے کہ بھئی مساجد کے اندر جو مختلف مواقع پر محافل ہوتی ہیں جی ان محافل کے لیے جو ہے وہ چندہ کیا جا رہا ہے، تو اب 12ویں کا چندہ 11ویں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، 11ویں کے آگے 27ویں کے اندر بھی استعمال ہو سکتا ہے، تو یوں مختلف کے اندر وہ استعمال ہو سکے گا۔ مساجد کا جو پیسہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی پوچھتے ہیں کہ خاص جو ہے وہ یہ بھی ہم ان چراغاں یا محافل یا اس طور پر بھی استعمال کر لیں تو اس کے بھی کچھ احکامات ہیں؟ مسجد کا جو پیسہ ہے وہ مسجد کے جو عرفاً جو مسجد کے اندر جن مواقع پر استعمال ہوتا ہے اسی میں لگ سکتا ہے، تو لہٰذا اگر کسی مسجد کا عرف یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ مسجد کا چراغاں جو ہے وہ مسجد کے پیسوں سے ہی کیا جاتا ہے، سب کو پتہ ہے، تو اس صورت کے اندر حرج نہیں ہے۔ اور جہاں ایسا عرف نہیں ہے وہاں پر الگ سے ہی محافل کے لیے جو ہے وہ چندہ کیا جاتا ہے، چراغاں کے لیے چندہ کیا جاتا ہے، تو وہاں پر پھر جو مسجد کا نارمل چندہ ہوتا ہے وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، جیسے جمعے کو جو ہوتا ہے یا اس کے علاوہ دیگر مواقع پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ کچھ ناظرین کی کالز ہیں تو دیکھتے ہیں کیا پوچھنا۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ میں نے سنا ہے کہ مقتدی کی ایک رکعت رہ جائے اور امام کے ساتھ دونوں طرف سلام اگر پھیر دے تو اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار سے پہلے کھڑا ہو جائے تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا، اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار سے زیادہ ٹھہرا رہے اور پھر کھڑا ہو کر اپنی رکعت مکمل کرے تو سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے، اس کی تفصیل بیان فرما دیں۔ مزید کال۔ مفتی صاحب یہ پوچھنا تھا کہ جو سنت غیر موقدہ ہے اور جب ہم پہلی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں تو اتحیات کے بعد بیٹھتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں، اگر ہم غیر موقدہ میں درود شریف نہیں پڑھتے اور کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس پہ سجدہ صاحب لازم آئے گا یا نہیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے، درود پاک نہیں پڑھا اور اس پہ سجدہ صاحب۔ سنت غیر موقدہ کے حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر اس میں درود شریف بھی پڑھنا ہوتا ہے دوسری رکعت کے بعد تو سجدہ صاحب ہوگا اس پہ؟ درود شریف پڑھنا جو ہے وہ وہاں پر بہتر ہے، لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھا تو سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر سنت موقدہ میں پڑھ لیا تو پھر بھولے سے پڑھا تو سجدہ صاحب لازم ہوگا، لیکن اگر سنت غیر موقدہ کے اندر درود پاک نہیں پڑھا یا تیسری رکعت کی ابتدا کے اندر ثنا نہیں پڑھی تو سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ کسی کے بھی ترک سے سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا؟ جی، سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا، البتہ اگر اس کی عادت تو مناسب نہیں ہے کیا؟ جی، سنت مؤکدہ کا ترک اگر ہوگا تو پھر یقیناً جو ہے وہ گناہ گار ہوگا کہ ترک کرنے کی عادت بنا لینا سنت کی یہ گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو پہلا مسئلہ تھا یہ بھائی پوچھ رہے ہیں سلام پھیر دیا اور ایک رکن کے مطابق ابھی تاخیر نہیں ہے۔ جو مسبوق مقتدی ہے کہ اس کی کوئی ایک رکعت جو ہے وہ چھوٹ گئی ہے تو اس کے لیے حکم تو یہ ہے کہ امام کے دائیں جانب سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑا ہو جائے، صحیح، اور کھڑے ہو کر جو ہے وہ اپنی نماز بقیہ ادا کرے۔ اب اگر اس نے امام کے ساتھ جو ہے وہ سلام پھیرا ہے تو اب اگر اس نے امام کے فوراً ساتھ جو ہے وہ پھیرا ہے تو اس صورت کے اندر وہ کھڑا ہو جائے، سجدہ صاحب لازم نہیں ہے، وہ اپنی نماز جو ہے وہ مکمل کر لے۔
لیکن جب وہ دوسری طرف بھی جو ہے وہ سلام پھیر لیتا ہے تو اب اس صورت کے اندر بہرحال اسے سجدہ سہو تاخیر ہو چکی ہے، تو لہٰذا اب اسے سجدہ سہو کرنا ہوگا. یعنی یہ دونوں سلام کو شمار کر کے یہ تاخیر نہیں دیکھی جائے گی. جی ٹھیک ہے. اور ساتھ والا تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے، یعنی عام طور پہ ائمہ کو بھی یہ اور اس کی عادتیں مختلف ہیں اس میں نا. کچھ پورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ، اچھا کچھ باقاعدہ لوگوں نے بتایا کہ مشاہدہ ہے، مطلب ظاہر ہے جو قریب بیٹھے ہوتے ہیں پتہ ہوتا ہے ان کو، پورا سلام بول دیا امام صاحب نے اور پھیرا ہی نہیں سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ یعنی اتنا کر لیا اور اتنی دیر تک وہ. تو ظاہر ہے جب ہم ائمہ کا کورس کرائیں گے تو ان میں اماموں کو بھی ہم یہ چیزیں عرض کرتے ہیں، اور یہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، یعنی اس میں بالکل امام کی معیت یعنی ساتھ ساتھ ہی سلام پھیرنا یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تاخیر اس میں وہ رہ ہی جاتی ہے. تو بہرحال سیدہ صاحب کے حوالے سے جو مسئلہ بیان ہوا اس پر عمل کریں. میسیجز بھی کچھ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جھنڈے جو لگائے جاتے ہیں تو گنبد شریف بنا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کسی طرح کا؟ جھنڈوں پر گنبد کا ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، گنبد بھی ہو سکتا ہے، نالین پاک بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ دو طرح کے ان کو بھی جو ایک شبہ ہے وہ یہ کہ ظاہر چھتوں پہ لگا دیے جاتے ہیں یا ادھر لگائیں، تو اب اس میں کوئی اگر پرندے بھی بیٹھتے ہوں گے یہ وہ، تو یہ شبہات ویلڈ ہیں کیا ہے؟ درود پاک بھی لکھا ہوتا ہے بہرحال، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جھنڈے لگانے میں ایسے جھنڈے لگانا کہ جن کے اوپر جو ہے وہ گنبد بھی بنا ہوا حرج نہیں ہے. البتہ یہ جھنڈا نیچے زمین پہ جو ہے وہ آئے گا تو اب اس صورت کے اندر بے ادبی کی صورت، یا اوپر ہی لگا ہوا ہے اور اوپر ہی جو ہے وہ ہوا سے جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے اور اب اس کے جو ہے وہ ذرات جو ہے وہ بکھرنا، تو ان صورتوں کے اندر جو ہے وہ بے ادبی کا اندیشہ ہے. تو اس اعتبار سے بچنا جو ہے وہ بہتر ہے. یہ بھی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ ایسا جھنڈا نہ لگایا جائے اور احتیاط کے ساتھ لگایا جائے کہ جس کے اندر بے ادبی نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مزید کو سر میرے مفتی صاحب سے یہ مدنی سے سوال ہی کرنا تھا. میری والدہ نے اور میرے والد صاحب نے 20 سے 25 سال پہلے اپنے تایا سے قرضہ لیا پیسے لیے تھے، تو وہ پیسے جو ہیں اب وہ ہمیں بھی نہیں پتا تھا، ہم بچے تھے اس ٹائم. اب ہم نے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اب ہم نے الماری پرانی کھوئی 20-25 سال پہلے تھا، وہ ایک پرچہ لکھا ہوا ہے کہ محمد حنیف صاحب میں نے آپ کو پیسے دیے تھے، آپ کو میں پیسے واپسی کروں گا، پیسے آپ سے لوں گا. تو وہ کوئی 20-22 ہزار تھے اس وقت کے 25 سال پرانے. اب وہ پیسے ہم نے میری والدہ نے پینشن کے پیسے واپس ان کو ڈی ایم کی اپنی تائید ہو رہی ہے، تو انہوں نے بہت ناراضی کا اظہار کیا اور واپس پیسے کر دیے. کہنے وہ جب گئے تھے تمہارے ان کے تایا سب کو معاف کر گئے تھے پیسے. تو میری والدہ کے دل میں خلش ہو رہی کہ 25 سال بعد نکلا ہے تو اس پیسے واپس کروں. انہوں نے لینے سے انکار کر دیا ہے. تو میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس پیسے کو کیا کریں ہم، تو بندے نے انکار کر دیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی 25 سال پہلے قرضہ لیا تھا، ایک تو 20,000 روپے لیے تھے تو 20 ہی ہو گئے، ظاہر ہے 25 سال کے مالی طور پہ کرنسی کی ویلیو کے اعتبار سے فرق آیا، اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ معاف کر دیا تھا. جب قرضہ لیا ہے تو جتنا لیا ہے اتنا ہی واپس کیا جائے گا، اگرچہ 100 سال بعد جو ہے وہ واپس کیا جائے. کرنسی کے ویلیو یا ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. البتہ جس کرنسی میں لیا تھا اسی کرنسی کے اندر واپس کیا جائے گا. اگر ڈالر میں دیا تھا تو ڈالر میں واپس ہوگا، روپے میں دیا تھا تو روپے میں واپس ہوگا. اب اگر انہوں نے معاف کر دیا تھا اپنی زندگی میں ہی تو اس صورت کے اندر معاف ہو گیا، اور اگر انہوں نے معاف نہیں کیا تھا اب بعد میں جو ہے وہ ان کی اہلیہ معاف کر رہی ہیں، ان کی بیوہ معاف کر رہی ہیں، تو فقط ان کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا بلکہ ان کے جو دیگر ورثاء ہیں ان تمام کی معافی ضروری ہوگی. اگر وہ تمام جو ہے وہ بالغ ہوں اور وہ تمام کہہ دیں کہ ہاں ہم نے جو ہے وہ معاف کیا وہ قرضہ، تو پھر اس صورت کے اندر وہ معاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر نابالغ ان کے بچوں میں سے ہے تو پھر اگر نابالغ ہیں تو پھر اس صورت کے اندر انہیں ان کا جو حصہ بنتا ہے وہ ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ بڑا سوال تو ہے ویسے، اس طرح کے لوگ کئی پوچھتے ہیں اور بعض اوقات وہ ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ بھئی جب ہم نے پیسہ دیا تھا بڑی مشکل سے آپ کو 10,000 20,000 دیا تھا، اس وقت پیسوں کی ویلیو وہ ایسی نہیں تھی اور اب آپ نے وہی 10,000 واپسی کر دیا. کوئی اگر وہی لینا چاہے ابھی کوئی قرضہ کسی کو دینا تو اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں قرض کے اندر تو قرض کی بنیاد یہ ہے کہ قرض کے اندر مثلی چیز دی جاتی ہے، مثلی چیز کا ہی قرض ہو سکتا ہے. مثلی سے مراد کہ اس جیسی دوسری چیز بھی جو ہے وہ ملتی ہے وہ سیم.
اچھا تاکہ اگر جو دیا ہے وہ تو اسے خرچ کرے گا نا، جی جی اسے سنبھال کے تھوڑی رکھے گا. اب مثال پر پیسہ دیا تو پیسہ اس نے خرچ کر دیا، تو اب وہ دوسرا کیا دے گا؟ وہی پیسہ دے گا، اسی جیسا پیسہ دے گا. 500 کا ایک نوٹ اگر قرض لیا تو دوسرا 500 کا نوٹ مارکیٹ سے لے کر جو ہے وہ دے دے گا اسے. تو مثلی چیزوں کے اندر قرضہ ہوتا ہے. تو اب اس صورت کے اندر اس کی جو بھی قیمت ہوگی، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، بہرحال وہی جو ہے وہ اس کو واپس کی جائے گی. کہ قرض میں یہ ادائیگی کرنا کہ دے تو میں تمہیں جو ہے وہ پیسے رہا ہوں، واپسی ڈالر میں لوں گا، یہ جائز نہیں ہے. یہ شرط لگانا ہی جو ہے وہ حرام ہے. اسی طرح زیادتی کی لگانا کہ بھئی آج جو دے رہا ہوں اس کی جو ویلیو ڈالر کے حساب سے اس دن ہوگی وہ لوں گا، یہ بھی جو ہے وہ قرض کے اوپر نفع ہے. تو یہ بھی سود ہے، اس کی بھی ہرگز اجازت نہیں ہے. ہاں مثال کے طور پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ جناب میرا روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوگا، میں کسی کو اتنے لمبے عرصے کے لیے جو ہے وہ قرضہ دے رہا ہوں، اور سامنے والا بھی کوئی بہت زیادہ محتاج نہیں ہے، ضرورت مند نہیں ہے کہ وہ ضرورت کے لیے قرضہ لے رہا ہے، کیونکہ جو ضرورت کے لیے قرضہ لے گا وہ تھوڑے عرصے کے لیے لے گا. عموماً جو لانگ ٹرم کے لیے لیتے ہیں وہ کسی بزنس کے لیے لے رہے ہیں، دیگر چیزوں کے لیے لے رہے ہیں. تو اب اس صورت کے اندر آپ چاہیں تو اسے روپے کے بجائے آپ ڈالر خرید کر وہ آپ اسے جو ہے وہ قرضے کے اندر دے دیں کہ بھئی یہ ڈالر میں آپ کو جو ہے وہ اتنے ڈالر جو ہے وہ قرض میں دے رہا ہوں، اتنے ہی ڈالر میں جو ہے وہ آپ سے واپس لوں گا. یا مثال کے طور پہ آپ نے سونا دیا تو سونا آپ انہیں دے دیں، لیکن سونے میں یہ شرط ہوگی کہ سونا زیور کی صورت میں نہ ہو، سونے کا خام مال ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. اچھا جو بسکٹ ہے وہ، کیونکہ زیور جو ہوگا ضروری نا اس زیور کی مثل زیور مارکیٹ کے اندر مل جائے. ڈائیاں چینج ہو جاتی ہیں، دیگر بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، تو ہو سکتا ہے 25 سال کے بعد وہ زیور دینا ممکن ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن جیسے جو بسکٹ کی صورت میں ہوتا ہے، بسکٹ کے علاوہ یعنی گھریلو زندگی میں تو عام طور پہ اپنے پہناوے کے ہی زیور ہوتے ہیں جو بھی ہیں. اب زنجیر ہے، خواتین کے پاس انگوٹھیاں ہیں، دیگر کچھ اور چیزیں ہیں، یا کچھ ایسے بھاری زیورات ہوتے ہیں جو استعمال میں نہیں آتے، تو وہ عام طور پہ کوئی قرضہ یا کسی کو ایسے ہی اب وہ دے دیا تو اب اس کا وزن کر لیا، یعنی وہ بنا کر دینا نہیں ہے لیکن اس کا وزن ہو گیا، یہ 3 تولے اتنے ماشے، یہ تھا بھی اتنے گرام ہے، یہی آپ نے ریٹرن کرنا ہے. پھر یہ وہی ہے کہ ان کو کیا دیا جا رہا ہے. ان کو اگر سونا دیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ پگھلا لیں، آپ پگھلا کے جتنا وزن بنتا ہے اتنے وزن کا سونا جو ہے وہ آپ کو ہم ادھار جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ ٹھیک ہے، جو بھی کیرٹ وغیرہ کے اعتبار سے نوٹ کرنا ہے وہ ضروری ہوگا کہ بھئی کتنے کیرٹ کا کتنے جو ہے وہ تولہ دیا جا رہا ہے، کتنا گرام دیا جا رہا ہے. تو پھر اسی اعتبار سے اس کے ذمے اتنے ہی اسی کیرٹ کا اتنے ہی جو ہے وہ وزن کا اس کو واپس کرنا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ اندازہ بنا لیں گے، کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں بھی یہی کہیں گے کہ جہاں پر ضرورت اور حاجت ہے تو وہاں پر تو اس شخص کو جو ہے وہ شارٹ ٹرم کے لیے بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی خیر خواہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ قرض دیا جائے. ہاں جہاں بزنس پلاننگ کے اعتبار سے لوگ جو ہے وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں تو وہاں سود سے بچتے ہوئے اس طرح کی چیزیں اختیار کی جا سکتی ہیں. مگر یہاں یہ بات یقیناً پیش نظر رہے کہ اگرچہ مارکیٹ اپ جا رہی ہے، سال بسال آگے کی طرف ہی بڑھ رہی ہے، مگر یہ ذہن نشین رہے کہ اگر کبھی وہ ڈاؤن ہو گئی نیچے تو بہرحال جو بھی ہوگی آپ کو وہ سونا یا وہ ڈالر یا وہی چیز ملے گی. اب وہ چاہے کم ہو جائے چاہے زیادہ ہو جائے، وزن متعین ہو گیا تو اب آپ کو وہی ملے گا. ٹھیک ہے، یعنی مثلی، یہ جو آپ نے کہا کہ مثلی چیز کا ہی قرض ہوگا، یعنی مارکیٹ میں اس طرح کی چیزیں اویلیبل ہوں اور وہ ہوتی ہوں. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ بھی پورے مسائل ہیں قرض کے. قرض پورا باب ہے، بہت بڑا باب ہے قرض کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ غفیل صاحب کئی چیزوں میں ایسے ہے نا کہ قرض کے زمرے میں آدمی کتنی ناجائز چیزوں میں پڑ رہا ہوتا ہے اور اس میں اغلب صورتیں وہ سود والی ہوتی ہیں. ایسے ہی. اور اس سوال کے اندر ایک اور بڑا پیارا پہلو ہے کہ دیکھیں انہوں نے لکھ کر جو ہے وہ رکھ دیا. ہاں بالکل. جو اگرچہ 25 سال کے بعد بھی جا کے یا کئی ان کے انتقال کے ہو سکتا ہے کئی سالوں کے بعد جا کر جو ہے وہ یہ بات سامنے آئی ہو. تو ایک تو یہ کہ اپنے قرضے سے متعلق انسان کو اپنے گھر میں سے کسی کو آگاہ کرتے رہنا چاہیے اور اس کو لکھ کر بھی جو ہے وہ باقاعدہ رکھے تاکہ اس کے انتقال کی صورت کے اندر کم سے کم اس کی ادائیگی کسی طرح ممکن ہو سکے. گھر والوں کو بھی یہ معلوم ہو کہ ہاں یہ قرضہ ادا کرنا ہے جو ڈائری کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اور اس شخص کو اور دیگر لوگ جنہوں نے لینا ہے انہیں بھی اطمینان ہوگا کہ یار ہمارا قرضہ جو ہے وہ مل سکے گا، کہ کوئی نہ کوئی ثبوت جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے. اور گھر والوں کو بھی چاہیے کہ انتقال کے فوراً بعد سب سے پہلے اس قرض کی ادائیگی کی صورت جو ہے وہ بنائیں
جس کا جو بھی قرض بنتا ہے سب سے پہلے اسے جو ہے وہ ادا کریں، تاکہ مرحوم جو قرض کی وجہ سے اگر جو ہے وہ قبر کے اندر کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو اسے اس سے چھٹکارا حاصل۔ ماشاءاللہ۔ اور لکھنے کا حکم تو باقاعدہ قرآن پاک میں بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اس کو لکھ لو۔ اور پھر اس میں آیت کے اندر آگے لکھنے والے نہ بھی ہوں، اگر کوئی کسی کے پاس ایسے، اس زمانے میں ہر آدمی کاتب نہیں ہوتا تھا، لکھنے کا معاملہ نہیں ہوتا تھا، لیکن فرمایا گواہ بن جاؤ۔ پھر گواہی کے احکامات بیان کیے گئے۔ کفی صاحب ہمارے یہاں بھی پارٹنرشپ لوگ کرتے ہیں، طرح طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں وہ کئی چیزیں ایک دوسرے کے اوپر چھوڑتے ہیں مطلب۔ اور پچھلے دنوں ایک مسئلہ ایسا آیا کہ ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کے ساتھ اب سارا معاملہ وہ چل رہا ہے، اب انہی کا آپس میں لین دین، اب پارٹنر نے گھر پہ بھی اپنے نہیں بتایا ہوا، اہلیہ کو بھی نہیں پتا، دیگر کو بھی اتنا زیادہ نہیں پتا کہ میں کتنے پیسے انویسٹ کر رہا ہوں، کیا معاملہ یہ ہو۔ اب ان کی معلومات میں یہ ہے کہ ہمارا آدھا آدھا بزنس ہے۔ اب ایک کا انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ میں اچانک، یعنی بظاہر کوئی مرض نہیں تھا، تو لوگ یہی سمجھتے ہیں مرض نہیں ہے تو رہنا ہے ابھی۔ اب وہ انتقال ہو گیا۔ اب انتقال کے بعد جب اس کے بچے اس سے بات کر رہے ہیں، یہ وہ تو وہ اس کا پرسنٹیج ہی نہیں بتا رہے کہ ان کا شیئر کتنا تھا، یعنی ایسے واقعات کتنے۔ تو اب پیچھے والی فیملی یہ کتنی ڈسٹرب ہوئی اس حوالے سے۔ تو کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس طرح کی چیزیں اپنی گھر فیملی کو بھی نہیں بتاتے، اور یا کم از کم اپنی شریک حیات اور اپنے بچوں کے حوالے سے، کہ جو آپ کے انتقال کے بعد وارث بنتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں وہ بتانی بھی چاہیے اور حساب کتاب میں آنی چاہیے۔ اور جو لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں یہ بھی ہونا چاہیے۔ بعض اوقات وہ تو آدمی چلا جاتا ہے، پیچھے سارے کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، اور پھر لوگ ان کے پاس کہ آپ کا بھائی تھا، آپ کا بیٹا تھا، تو یہ بھی تو اتنے معاملات بعد میں ہو جاتے ہیں۔ تو کیا یہ دین دے بنتے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیندار یہ اس اعتبار سے تو نہیں بنتے کہ اپنے مال سے ادا کریں، البتہ یہ مرحوم کے مکان کے اندر رہ رہے ہیں تو ترکے میں سب سے پہلے کفن دفن کے بعد جو خرچ ادا کیا جائے گا وہ قرض ہے، تو لہٰذا وہ مکان نہ بیچیں اور بولیں کہ نہیں جناب یہ تو ہمارا جو ہے وہ مکان ہے، نہیں، پہلے جو ہے وہ کفن دفن کے بعد مرحوم کا قرضہ اتارا جائے گا، چاہے اس کے لیے آپ کو اپنا مکان بیچنا پڑے، چاہے آپ کو کرائے پر آنا پڑے، لیکن بہرحال یا تو آپ قرض معاف کروا لیں یا اپنے کسی مال سے ادا کر دیں۔ اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر بہرحال آپ پر شرعاً لازم یہ ہوگا کہ اس مکان کو بیچیں اور مرحوم کا قرضہ ادا کریں۔ ٹھیک ہے، قرضہ دے دیں، اور قرضے کے ظاہر ثابت ہونے کے حوالے سے وہ دیگر تمام چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا۔ مزید کچھ کال لیتے ہیں آپ کی۔ یہ بھائی سوال ہے، کیا نام لیتے، شوہر فوت ہو جائے اس کے بعد عدت کرنی ہے، کس کس سے پردہ ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، عدت کا پردہ کس کس سے ضروری ہے؟ بعض لوگ یہ سوال صرف عدت میں ہی پوچھتے ہیں، تو یہ بھی آپ تھوڑا فرق بیان کر دیں کہ عدت اور غیر عدت میں کوئی فرق ہوتے ہیں؟ پردہ عورت کو نامحرم مردوں سے ضروری ہے، اور وہ عدت اور غیر عدت دونوں میں برابر ہے۔ عدت کا کوئی اسپیشل پردہ نہیں ہوتا، عدت اعتکاف کی مانند نہیں ہے کہ جو ہے وہ عورت کو الگ سے جو ہے وہ بیٹھ جانا ہے۔ عدت یہی ہے کہ عورت بنیادی طور پر عدت میں گھر سے باہر نہیں نکلتی بلا عذر شرعی، اور زیب و زینت اختیار نہیں کرتی۔ یہ دو چیزیں ہیں جو عدت کی اسپیشلٹی ہیں یا خاصیت ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو پردے کے احکام ہیں وہ غیر عدت کے اندر بھی جو ہے وہ وہی ہیں جو کہ عدت کے اندر ہیں، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ جو بھی نامحرم ہے جس سے نکاح جو ہے وہ ہو سکتا ہے، تو اس صورت کے اندر اس سے پردہ ہے، اور وہ پردہ بہرحال عدت میں بھی ہے اور عدت کے علاوہ بھی۔ ٹھیک ہے، سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ میری چائے کی دکان ہے، مجھے 10,000 روپے چاہیے تھے، تو میں نے دوست سے مانگے کہ 10,000 روپے دے دو، کچھ ٹائم بھی۔ وہ کہنے لگے مجھے کچھ آپ اوپر دیں، اور پیسے اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ ایسا کریں مجھے روزانہ 2 کپ چائے کے دے دیا کریں۔ تو کیا کہیں گے؟ کچھ نہ کچھ لوگوں کو نکالنا ہے کہیں سے بھی۔ حدیث پاک میں ہے کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع لائے وہ سود ہے۔ تو نفع مطلق بیان کیا گیا، کسی بھی صورت میں ہو، پیسوں کی صورت میں نفع ہوگا تو بھی سود ہے، چائے کی صورت میں ہوگا تو چائے تو خود مال ہے، اس اعتبار سے بھی سود ہے، بلکہ سروس کی صورت میں بھی ہوگا کہ مثال کے طور پہ یار قرض دے رہا ہوں لیکن آپ کے اس کے بدلے میں مجھے روزانہ آفس سے نہ گھر آپ مجھے بائک پہ چھوڑ کے آیا کریں گے۔ اگر یہ بھی شرط لگائیں گے تو یہ بھی جو ہے وہ سود ہو جائے گا کہ آپ ایک سروس اس سے لے رہے ہیں۔
تو لہٰذا یہ بات یاد رکھی جائے کہ قرض کے بدلے میں جو بھی نفع ہوگا اور یہ سود ہے، اور یہاں تو اور زیادہ سخت ہے کہ سود میں ایک ہے پیسہ آیا اور پیسے سے آپ نے کوئی چیز خریدی، اور ایک یہ ہے کہ چاہے ہی سود میں آپ لے کر وہی حرام مال ڈائریکٹ اپنے جو ہے وہ پیٹ میں ڈال رہے ہیں، یہ تو اور زیادہ جو ہے وہ سخت. تو یعنی سود ہونے کے اعتبار سے تو دونوں برابر ہیں کہ دونوں میں ہی سود کھا رہے ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ وہ کسی چیز میں ٹرانسفر ہو کر پھر آپ جو ہے وہ کھا رہے ہیں، وہ بھی سود کے پیسوں سے ہی آپ کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہاں یہ ہے کہ ڈائریکٹ ہی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ سود اپنے اندر جو ہے وہ ڈال رہے ہیں، وہ چائے ہی آپ کو سود کی صورت میں مل رہی ہے، تو یہ اور زیادہ جو ہے وہ خباثت والی بات ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس طرح کے صرف پیسہ ہی متعین ہونا نفع قرض ضروری پر نہیں، جو سود کے لیے وہ کافی وہ ضروری نہیں ہے، کوئی اور بھی نفع. اچھا لوگ بلکہ روایات میں میرا سواری کے حوالے سے بھی اس کا تحفہ قبول کرنا، سواری دعوتوں کے، اس میں اور بھی کئی اس طرح کے مسائل، کئی احکامات بیان کیے گئے. ٹھیک ہے. مزید کال. صاحب سے سوال میرا یہ ہے کہ پوچھنا جو بندہ تاش کھیلتا اور چرس پیتا ہے امامت کرا سکتا ہے؟ ایسا امام کہاں رکھ لیا تو کیا کہیں گے؟ ہرگز نہیں کرا سکتا. ایسا شخص جو ہے وہ ہرگز جو ہے وہ امام بننے کے قابل نہیں ہے، اسے ہرگز امام نہ بنایا جائے. پیسے دے کر نوکری لینے کی کیا صورت ہے؟ مجبوری ہے اور اس کے بغیر نوکری ملتی بھی نہیں. رشوت دینا تو بہرحال جائز نہیں ہے، رشوت قانوناً بھی جرم ہے اور اسلام کے اندر بھی جو ہے وہ حرام ہے، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. گورنمنٹ نوکریوں کے لیے ہی عموماً رشوت دی جاتی ہے، گورنمنٹ نوکری ہی ضروری نہیں ہے. پرائیویٹ نوکری جو ہے وہ کوئی اختیار کی جائے، جائز نوکری اختیار کی جائے، تو بہرحال نوکری کے لیے رشوت دینا جائز نہیں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ امام صاحب اگر جماعت کروا رہے ہو، پچھلی صف پوری مکمل ہو چکی ہے، اب ایک ہی آدمی آیا پیچھے، کہاں کھڑا ہوگا؟ پچھلی صف کے اندر بھی کھڑا ہو سکتا ہے وہ اکیلا بھی، البتہ اگر اسے یہ لگتا ہے کہ اگلی صف کے اندر کوئی ایسا شخص جو ہے وہ موجود ہے جو مسئلہ جو ہے وہ یہ جانتا ہے، تو اس صورت میں اس کے کندھے پر جو ہے وہ ہاتھ رکھے اور وہ جو ہے وہ 2 قدم چل کر پیچھے اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے، تو یوں یہ 2 نمازی جو ہے وہ ہو جائیں گے. اکیلا صف میں کھڑا ہونا مکروہ تنزیہی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے یہ حکم دیا گیا، لیکن یہ اسی وقت کرے جب کہ پتہ ہو کہ سامنے والوں کو یہ مسئلہ معلوم ہے. اگر پتہ ہے کہ ایسا معلوم کسی کو نہیں ہے، میں کسی کو اشارہ کروں گا تو آئے گا نہیں، یا اگر میں زیادہ اشارہ کروں گا تو وہ نماز جو ہے وہ توڑ دے گا، تو پھر اس صورت کے اندر اکیلا ہی پچھلی صف کے اندر جو ہے وہ کھڑا ہو جائے جب کہ پتہ ہے کہ کوئی آ نہیں رہا. اگر یہ ہے کہ ہاں کوئی جو ہے وہ آ رہا ہے وضو کر کے، اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آ جائے گا اور رکعت فوت ہونے سے پہلے اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا، تو پھر اس آنے والے کا انتظار کر لے اور اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ پچھلی صف میں دونوں جماعت میں شامل ہو جائیں. جو صف شروع کی جاتی ہے یہ کہاں سے کی جاتی؟ صف درمیان سے، امام کے بالکل پیچھے سے شروع کی جاتی ہے، تو اس صورت کے اندر یہ وہیں سے جو ہے وہ لے، مؤذن صاحب کے سیدھے ہاتھ پہ یا الٹے ہاتھ پہ سے کسی بھی ایک نمازی کو یہ اشارہ کر لے. ٹھیک ہے جی. مزید کال. ملتان میں جاب کرتا ہوں، میرا حیدرآباد میں گھر ہے. میں اس دوران سفر کے دوران جو ہے نا مجھے پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، میں واش روم جاتا ہوں تو وہاں پر جو ہے نا بیٹھا نہیں جاتا مجھ سے، تو میں کھڑے ہو کے پیشاب کر دیتا ہوں. تو میری قضا نمازیں بھی کوشش کرتا ہوں میں نماز ادا کروں، لیکن وہ نمازیں میری قضا رہ جاتی ہے. پھر میں گھر جا کے اگر نماز ادا کروں قضا تو نیت قصر کی کروں یا وہ میری قضا نمازیں جو ہے وہ فرض میں شامل ہو جائیں گی. میں نے جس طرح عام جو نماز پڑھتے ہو پڑھیں قصر کی نیت کریں، یہ پوچھا سوال مجھ سے، اور مجھے ہر مہینے پرابلم ہوتی ہے سفر کے دوران. اچھا جی. ملتان سے حیدرآباد یہ تو طے ہے کہ یہ سفر شرعی سفر ہے، اور اس درمیان ان کو جو بھی نماز ہے وہ قصر پڑھنی ہے، تو قضا بھی قصر ہوگی یا کیا ہوگی؟ جی، جو نمازیں جو ہے وہ حالت سفر میں قضا ہوئیں اور اسے حالت اقامت میں یعنی اپنے گھر وطن اصلی یا وطن اقامت میں آ کر جو ہے وہ ادا کرتے ہیں تو وہ قصر ہی ادا کی جائیں گی. یعنی وہاں پہ 2 رکعت تھیں جب قضا ہوئی، تو اب بھی اس کی ادا جب قضا کریں گے تو 2 رکعت ہی کریں گے، اب 4 نہیں کریں گے. یہ تو اسی طریقے سے اگر کوئی نماز حالت اقامت میں جو ہے وہ قضا ہوئی اور سفر میں موقع مل گیا، چاہا کہ نماز پڑھ لوں یا قضا نماز ادا کر لوں، تو اب یہاں پر 2 نہیں پڑے گا بلکہ 4 ہی جو ہے وہ سفر کے اندر یہاں پر یعنی جو نماز جس حالت میں قضا ہوئی اسی کو دیکھا جائے گا. بہرحال ان کی صورت مسئولہ میں اس بات کا بھی ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ نماز اس وجہ سے قضا نہ کی جائے، یا تو اس کے لیے کوئی لباس جو ہے وہ جدا جو ہے وہ رکھا جائے، یا اور جو ہے وہ اگر بدن کے اوپر چھینٹے لگے ہیں تو ان چھینٹوں کو جو ہے پانی ڈال کر جو ہے وہ صاف کر لیا جائے، لیکن فقط اس بنیاد پر جو ہے وہ نماز قضا کرنا اس کی ہرگز اجازت نہیں. آج کچھ کافی لوگ جو سفر کے حوالے سے، اور وہ یہ
ان کا یا پھر کہ نفسیاتی طور پر یہ ایک ذہن بن جاتا ہے کہ بھائی میں کام ٹوائلٹ میں گیا ہوں، سفری اسٹیشن پر ہوں، یہ ادھر تو یہ صحیح نہیں تھا، یہ ناپاک تھا، بس میرے کپڑے ویسے ہی ناپاک ہو چکے، یعنی ان کا مائنڈ ایک بن گیا ہے۔ ٹرین کے بھی اگر اس میں جانا ہوتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بس ہمارے کپڑے تو ہو گئے ناپاک، اب ہم پڑھ ہی نہیں سکتے۔ تو کئیوں کو یہ شیطانی ایسے وسوسے تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ویسے ہی نماز نجاست کا لگنا یقینی نہیں ہے تو فقط جو ہے وہ وسوسے اور گمان کی بنیاد پر تو ویسے ہی جو ہے وہ ناپاکی کا حکم نہیں ہوگا، اور جب یقینی ہوگا تو بھی بہرحال اس کو پاک کرنے کا حکم دیا جائے گا یا تبدیل کرنے کا جو ہے وہ حکم ہوگا۔ جس کو پتہ ہے کہ میں نارمل سفر کرتا ہوں اور یہ مسئلہ، اور نارمل سفر کوئی نہ بھی کرتا ہو ویسے ہی احتیاطاً ایک سوٹ جو ہے وہ سفر کے اندر ساتھ رکھنا ہی چاہیے کہ کبھی بھی اگر ایسا مسئلہ ہو تو فوری طور پہ بندہ کپڑے تبدیل کرے اور نماز ادا کرے، نماز کسی صورت میں نہ چھوڑے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ پیشاب وغیرہ کی عادت، یہ اس طرح کھڑے ہو کر کبھی، یہ جو انہوں نے کہا کہ عادت ہی یہی ہے کہ کھڑے ہو کر، تبھی تو یہ کپڑے خراب ہو رہے ہیں ان کے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے وہ بیٹھا جو ہے وہ جاتا نہیں، بیٹھا نہیں جاتا، ہاں یہ، یا بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھنے کی جگہ جو ہے وہ نہیں ہوتی، بیرون ملک میں خاص طور پر ہوتا ہے، ہمارے ملک میں تو الحمدللہ ابھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ کوئی جگہ ہی جو ہے وہ بیٹھ کر نہ ہو۔ بہرحال کھڑے ہو کر پیشاب کرنا تو یہ جو ہے وہ نصارہ کا طریقہ ہے اور خلاف سنت ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، اور اس کے اندر یقیناً کپڑے اور بدن جو ہے وہ چھینٹوں سے ناپاک جو ہے وہ ہو ہی جاتا ہے، تو لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ حتی الامکان سنت کے مطابق جو ہے وہ بیٹھ کر ہی جو ہے وہ استنجا کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ سوال ہے میسج میں، کہتے ہیں بیمہ پالیسی کروانا کیسا ہے؟ بیمہ پالیسی ناجائز اور گناہ ہے کہ سود اور جوئے کا مجموعہ ہے۔ جو جنرل پالیسی ہوتی ہے لائف انشورنس وغیرہ، اس کے اندر سود پایا جاتا ہے، اس میں جوئے کی بھی بعض صورتیں ہوتی ہیں کہ آپ کی جو رقم ہے وہ قرض ہے اور قرض کے اوپر جو نفع ملتا ہے وہ سود ہوتا ہے۔ آپ کی رقم قرض ہونے کی دلیل واضح طور پر یہ ہے کہ کمپنی آپ کو آپ کی جمع شدہ رقم پوری دینے کی پابند ہے، اس میں سے کٹوتی نہیں کر سکتی۔ اور جوا یوں ہے کہ اگر آپ جنرل انشورنس کی بات کریں گاڑیوں وغیرہ کی تو یہ لمیٹڈ ہوتی ہے، 1 سال کی ہے انشورنس، اس سال میں حادثہ ہوا تو آپ کو فائدہ ہوگا، اور اگر حادثہ نہیں ہوا تو وہ پیسے آپ کے ڈوب جائیں گے، تو یہ جوئے کی تعریف پر صادق آتا ہے۔ یعنی فائدہ ہوگا تو سود میں چلے جائیں گے، جی، اور فائدہ نہ ہوا تو آپ کے پیسے ڈوبیں گے تو جوئے کے اندر آپ چلے جائیں گے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے۔ مزید کال۔ سر یہ عشر کا کیا مسئلہ ہے سر؟ ایک تو عشر زمین پہ ہوتا ہے، ایک نہری زمین ہے، ایک ٹیوب ویل کی زمین ہے اور سپرے وغیرہ ہے، اور دوسری بات جو ہے کہ مٹے پہ دیتے ہیں لوگ زمین، اس پہ بھی عشر ہے مٹے کے اوپر، اس کا کیا طریقے کا کار ہے؟ عشر کا پورا ایک، یہ آپ نے پورا ہی باب ہی تقریباً پوچھا ہے، اور کمال ہے، اس آپ کی کال بھی جو ہے بالکل آخری منٹ میں ان کی یہ آنر ہوئی ہے۔ عشر کا ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، عشر کے احکام، اور اس میں آپ لیجئے تو انشاءاللہ آپ کو پوری ڈیٹیل اور تفصیل اس کی اس میں مل جائے گی، کون سی زمین ہے جس پر کتنا ادا کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال یا عشر لازم ہوگا یا نصف عشر یعنی آدھا لازم ہوگا۔ کیا کہیں گے آپ، کوئی خلاصتاً آپ؟ جی، ٹیوب ویل والی زمین کے اوپر جو ہے وہ نصف عشر لازم آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو نہروں کی جو ہے وہ پانی سے سیراب ہونے والی زمینیں ہیں ان کے اوپر مکمل عشر لازم آتا ہے، 10واں حصہ لازم آتا ہے۔ بعض اوقات وہ چارہ اگایا جاتا ہے، اور وہ ہوتا بھی جس کو خاص اس کے منافع اور مقصد حاصل کرنے کے لیے اس کو اگایا جاتا ہے، اس پر بھی عشر ہوتا ہے، اور یہ احکام اس پر بھی لاگو ہوں گے۔ یہ نہیں کہ یہ صرف گندم پر ہے یا کوئی خاص قسم کی فصل لگی تو ہوں گے، نہیں، بلکہ ایسی چیزوں پر بھی عشر ہے۔ تو یہ بھی پورا ایک باب ہے سیکھنے والا کہ کس پر عشر ہے اور کس پر عشر نہیں ہے۔ تو آپ اس کی ڈیٹیل اپنی دارالفتہ میں بتا کر بھی اپنا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے یہاں سیکھا اور سمجھنے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ نبی۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا